إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، سورہ یاسین دی ابتدائی آیات خطبہ مسنونہ اندر پڑھیا اور آج ماہ ربیع الاول بھی شروع ہو چکا، جس دے اندر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت اور آپ دی وفات مبارکہ ہے۔ اس واسطے اس ماہ دے اندر پوری دنیا اندر آپ کی سیرت، مقام، فضائل اور مناقب بیان ہوتے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 3 ماہ اندر عظمت اصحاب رسول بیان ہوئی، جس موضوع نے گزشتہ جمعے اندر سمیٹیا گیا، اور آج آپ کی سیرت اور مقام اور شان دے حوالے نال گفتگو دا آغاز ہو رہا ہے۔ اس واسطے سورہ یاسین دی ابتدائی 4 آیات دا انتخاب تاکہ آپ دے وہ اوصاف، وہ خصائل جو قرآن اندر بیان ہوئے، اسی وضاحت اور صراحت چند خطبات اندر انشاءاللہ جاری رہن۔ آپ کی شان اور مقام تے بیان دا آغاز سورہ یاسین دی ان 4 آیات تو
آغاز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیات جو دوسری آیت مبارکہ اندر ایک عظیم قسم اٹھائی، فرمایا یاسین بالاتفاق مفسرین و محدثین، یاسین جو ہے یہ حروف مقطعات اور ان کا معنی اور مفہوم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض لوگوں نے حروف مقطعات دی تشریح اور توضیح کرنے کی کوشش کی، استعمالی اور مفاہیم بیان کرنے کی کوشش، لیکن اس بات پہ اتفاق اور راجح بات ہے کہ حروف مقطعات کا معنی صرف ربط علم ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور مقام، صداقت اور امانت دی دلائل حروف نے، اور اس بات کی بہت بڑی دلیل کہ آپ نے کسی آیت کا معنی خود بیان نہیں کیا جب تک آسمان سے نازل نہیں ہو، وگرنہ حروف مقطعات کا معنی، ان آیات کا معنی آپ بیان کرتے، جب آپ نے بیان نہیں کیا تو اور کون ہے جو اللہ کی مراد کو جانے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان حروف کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا، اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، مخلوق میں کسی کو نہیں دی، تاکہ پیغمبر کی امانت واضح ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ بیان کیتا ہے وہ اللہ کی وحی سے، اور آپ کی اپنی رائے اور مرضی اس میں شامل ہوتی تو یاسین کا معنی بھی رسول اللہ بیان فرماتے۔ ان حروف نو نبی علیہ السلام نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس کا معنی اللہ ہی جانتا۔ دوسری آیت مبارکہ ہے والقرآن الحکیم، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے قرآن پاک کی جو الحکیم، جو حکمت والا ہے، یہ قرآن کی صفت ہے، یہ قرآن حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ حکمت کا جامع اور معنی اور مفہوم جس پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شان اور مقام اور اوصاف دا بیان ہوئے گا، تو اس آیت دے اس معنی اور مفہوم نو تھوڑے تے لازم ہے کہ اس دا ذہن وچ رکھے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ قرآن حکیم ہے۔ حکیم کا اس معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہم تو عام طور پہ معنی ہے ہی مشہور ہے کہ حکمت والا، قرآن حکمت والا ہے، اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ بھئی حکمت کا معنی حکمت تو نہیں ہوگا نا، حکمت کا معنی تو ہماری کوئی زبان میں ہمیں سمجھے اور سمجھائے۔ جب ترجمہ ہے، معنی ہے، مفہوم ہے، مراد ہے، تو اجمی لوگ جب تک حکیم کا معنی نہیں سمجھ پائیں گے،
جب تک ہم سمجھیں ہی نہ کہ حکیم کا معنی مفہوم کیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مقام دو پہلو کس طرح سمجھا ہے؟ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن حکیم کی۔ حکیم کا معنی اور مفہوم ہماری زبان ساڑی بولی ساڑے زبان حکیم وہ کتاب ہے، قرآن حکیم ہے، یعنی قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھا گیا، جس ہستی اور جس شخصیت اور جس شے کا جو مقام ہے اس کو اپنے مقام پہ رکھنا، یہ ہے حکمت اور یہ ہے حکیم۔ تو اب معنی کیا ہوگا؟ قسم ہے اس قرآن کی جس نے ہر چیز کو اس کے اپنے اصل مقام پہ رکھا ہے اور بیان کیا۔ اے معنی اور مفہوم شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ سمجھن لئی اگر آخر تک تھوڑے ذہن محفوظ رہے تو بڑے آسان اور سلیس الفاظ اندر آپ کی شان اور مقام نکھر کے سامنے آئے۔ قسم ہے اس قرآن کی جس نے ہر شخصیت اور ہر ہستی اور ہر شے کو اپنے مقام پہ رکھا ہے، یہ قرآن کی حکمت تول کے رکھا ہے، نہ کسی ہستی کو بڑھاتا ہے اور نہ کسی ہستی کو گھٹاتا ہے۔ یہ قرآن ہے جس کا جو مقام ہے وہ بیان کرتا ہے۔ بس اس آیت کی روشنی شان مصطفیٰ کو جانی اور پہچانیے، وہ مقام پہچانیے جو آپ کا مقام ہے۔ شان رسالت اور غلو حرام ہے، ضلالت اور گمراہی ہے، اور پہلی قوم اس وجہ تو گمراہ ہوئی ہے انہوں نے اپنے اپنے نبی دی شان بیان کرنے اندر بڑھوتری، غلو، زیادتی، اضافہ کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا خطرہ تھا، تبھی آپ نے فرمایا لا تطرنی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، میری امت کے لوگوں میری شان کو بڑھانا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے، وہ ہے آپ کی شان بڑھانا آپ کی نافرمانی ہے، یہ ضلالت ہے۔ یہود و نصارہ اسی وجہ تو گمراہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے نبی کی شان بڑھائی اور اللہ کا حصہ، اللہ کا بیٹا اور اللہ کا جز قرار دے بیٹھے۔ ساڑھے معاشر دی سب تو بڑی بیماری ہی جہالت۔ شان رسالت تو لا علمی ہے، مقام رسالت نو اس قوم نے سمجھ نہیں پائی۔ سارا شرک اور بدعت اور خرافات اور رسومات کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت نہیں سمجھ پائی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا۔ آپ کی شان کو سمجھنے ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھیے، کیونکہ قرآن کی یہ شان ہے کہ یہ حکیم ہے، ہر ہستی کو اس کے اصل مقام پہ رکھتا ہے اور بیان کر۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو محمد مصطفیٰ کو بنانے والا، بھیجنے والا، شان دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی شان اور مقام کیا ہے۔ بنایا اسی نے، بھیجا اسی نے، شان عطا اسی نے، جتنی شانیں بخشی ساتھ ساتھ ذکر کرتا رہا نا کہ انا اعطیناک الکوثر وما ارسلناک ورفعنا لک ذکرک، یہ کچھ ہے آپ کے پاس، یہ دینے والے ہم ہیں، یہ شان ہم نے دی ہے، مقام ہم نے بخشا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی شان اور مقام کیا ہے۔ جو اللہ کی بتائے بغیر
وحی کے بغیر، قرآن اور حدیث کے بغیر پیغمبر دی شان بیان کرے گا، یا شان بڑھائے گا یا کم کرے. علم ہی نہیں ہے، اور یہ علم غیب ہے. یہ رسول اللہ کی شان جو ہے یہ علم غیب ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کیا شان ہے اور کیا رتبہ ہے. تو اللہ سے پوچھے نا، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ اس کا رسول بیان کرے گا کہ یہ شان ہے تو وہ بیان کرے. اور اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ جب بھی صحابہ کرام نے عقیدت محبت میں شان بڑھانے لگے تو رسول اللہ نے روکا ہے، منع کیا. یہ ایسا چپٹر ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی شخص نے کوئی ایسی بات بیان کی ہے تو رسول اللہ نے روکا ہے، ٹوکا ہے، منع کیا ہے کہ یہ شان نہیں ہے میری جو تم بیان کر. اس پر بہت سارے دلائل، صرف اشارہ کر کے بات آگے بڑھتی. کیا سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آ کے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ کیا آج پیروں کو، فقیروں کو، بزرگوں کو، ملنگوں کو سجدے نہیں ہوتے؟ میڈیا پر وہ کلپس موجود نہیں؟ دنیا سجدہ ریز ہے اور وہ سجدہ کروا رہے ہیں، نظر نیاز ساتھ ساتھ وصول کر رہے، ادھر پیسے ساتھ دے رہے ہیں، ساتھ سجدے کر رہے. وہ پیسے لیتا جا رہا ہے، ساتھ سجدے کرواتا جا رہا ہے، ساتھ ہی ان کے پیٹھ پر اور ان کی کمر پر ہاتھ رکھ کے ان کو شاباش دے رہا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں صحیح کر. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم علاقے میں گئے، لوگوں کو دیکھا بادشاہوں کو سجدہ کر رہے، ہم وہاں سوچا کہ رسول اللہ زیادہ لائق ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، اگر کسی اور کے لیے سجدہ، مخلوق کے لیے سجدہ جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. سجدہ تو صرف اللہ کے لیے. وہ نبی علیہ السلام روک دیا، منع کر دی. اور وہ حدیث بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ کے صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی، سجی ہوئی. صحابہ نے سمجھا حضور آ گئے ہیں تو حضور کے استقبال میں، حضور کے ادب میں، احترام میں کھڑا ہونا چاہیے. تو صحابہ کرام کھڑے ہو. تو نبی علیہ السلام نے برداشت کیا ہے؟ نہیں. کہیں بعد میں اس کی وضاحت سرات کی ہے؟ نہیں. اسی وقت فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ اجمیوں کی طرح تمہارا کیا انداز ہے کہ میں آیا ہوں اور تم کھڑے ہو جاؤ؟ تو ہمیں قرآن نہیں پڑھا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ قیام تو اللہ کے لیے، یہ تو حق اللہ کا ہے. اگر کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ میں آؤں اور دنیا کھڑے ہو کے میرا استقبال کرے، وہ تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا، منع کر دیا. تو شان مصطفیٰ پڑھنے واسطے ضروری ہے قرآن پڑھی. قرآن کے بیان سے پتہ چلے گا شان مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے. یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جس نے ہر ہر شے کو اس کے مقام پہ رکھا، ہر ہر ہستی کو اس کے مقام پہ رکھا. یہ معنی ہے حکیم کا، یہ مفہوم ہے حکیم کا، اس کی حکمت کا. کسی شے کی حکمت، اصلیت بیان ہی نہیں ہو سکتی، سمجھ نہیں آ سکتی اگر شان بڑھا دی جائے یا گھٹ کر دی. اصل مقام درجہ ہوگا تو پھر سمجھ آئے گی کہ شان کیا ہے، مقام کیا، عظمت کیا، عزت کیا. اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے بیان کیا کیا، قسم ہے اس قرآن کی جس نے ہر ہستی اور شے کو اس کے مقام پہ رکھا ہے. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کی قسم جس نے ہر ہستی کی اس کی اصل حیثیت اور مقام کو بیان کیا. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں اللہ کا وحی دیتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں. یہ ہے آپ کی شان، یہ ہے آپ کا مقام، یہ ہے آپ کی عظمت. یہ لفظ کیوں بولا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ آپ رسول ہیں؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا اونچا منصب، سب سے بڑا اونچا عہدہ رسول کا ہوتا ہے. اس سے بڑا عہدہ مخلوق کے لیے کوئی نہیں.
مخلوق دے اندر اللہ سب سے بڑا عہدہ دے تو کیا بنا دیتا ہے اس کو اپنا رسول بنا دے بس. اس کے بعد کوئی عہدہ ہے ہی نہیں اللہ کے مخلوق کے لیے. یہی سب سے بڑا عہدہ ہے, یہی سب سے بڑا منصب. باقی سارے عہدے اس کے بعد نبوت کا عہدہ رسالت کے درجے میں شان میں بعض مفسرین کے نزدیک کم ہے, کیونکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا, لیکن ہر رسول نبی تو ہوتا ہے. اس کے بعد نبوت ہے, اس کے بعد صحابیت ہے, اس کے بعد ولایت ہے. بس یہ درجے ہیں اللہ کے. اس کے بعد باقی سارے درجے, فلاں قطب ہے, فلاں غوث ہے, فلاں ابدال ہے, فلاں اوتاد ہے, یہ درجے بھی بندے نے خود بنائے ہیں, دیے بھی خود ہیں, بنائے بھی خود ہیں, گھڑے بھی خود ہیں, رکھے بھی خود ہیں, جس نے جو چاہے کوئی بنائے بھی. اور ویسے عام طور پہ سوچنے والی بات, ایک بندہ کہندا ہے کسی ہستی اور کسی شخصیت اور کسی بزرگ کے لیے کہ وہ داتا ہے. یہ دنیا میں ایک ہی شخص ہے سید علی حجویری جس کو داتا کہا گیا, نعوذ, جن کا عرس گزشتہ وسطی ہفتے لاہور میں تھا. داتا کا تو داتا کا معنی کیا ہے؟ دینے والا. تو آپ ذرا تصور کریں, اور کئی مقامات پہ تقریر بھی یہ بات میں نے کہی کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ داتا کا عہدہ بڑا ہے یا رسول کا عہدہ بڑا ہے؟ یہ سوچنے والی بات, غور کرنے والی بات. اور ہر بندے دی سمجھ تو بھی اونچی, سمجھ بھی اس نو آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ, دل سلیم سلامت بخشا ہو, توحید کا فہم ہو کہ یہ جو منصب ہے, یہ جو عہدہ ہے, داتا ہونا, دینا کسی کو, کسی کا داتا ہونا, دینے والا ہونا, یہ عہدہ بڑا ہے یا نبی کا رسول کا عہدہ بڑا ہے؟ تو ہر بندہ عقل والا سوچے گا کہ داتا ہونا تو بڑا ہے. جب داتا ہونا بڑا ہے تو پھر مجھے بتاؤ, داتا علی حجویری ہوا اور رسول محمد مصطفیٰ ہوئے تو بڑا کون ہو؟ تصور کریں کیا ہو رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے. غوث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فریاد سننے والا, فریاد رس, غوث الورا, کائنات کی فریاد سننے والا. اب غوث ہونا بڑا ہے یا رسول ہونا بڑا ہے؟ لازمی امر ہے کہ اگر پیر عبد القادر جیلانی کی شان کو سوچیں, انسان ہونا سوچے, تو یہی بات کہیں گے کہ رسول ہونا بڑا ہے. لیکن جب غوث کا درجہ اور مقام اور اس کی حیثیت اور وسعت دیکھے تو سمجھ آتا ہے یہ عہدہ بڑا ہے. جب عہدہ بڑا ہے تو رسول محمد مصطفیٰ ہوئے اور غوث پیر عبد القادر جیلانی ہوئے, تو ذرا بتاؤ دونوں میں بڑا کون ہے؟ کیا کہا ہے تم نے؟ ضلالت کی کوئی انتہا رہ گئی ہے؟ کوئی حد رہ گئی کہ ولی کو, بزرگ کو تم کیا کہہ رہے ہو کہ وہ غوث ہے, وہ داتا ہے؟ اور اتنا بڑا عہدہ, اس تو اگلی بات جو ہے اس تو بھی زیادہ قابل غور کہ اتنا بڑا عہدہ بغیر دلیل کے. آخر دلیل بھی تو چاہیے نا. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت قریب ایک امام آئے, مہدی ہوگا, یعنی مہدی آئے گا تو اس کی ساری صفات تذکرہ حدیث موجود. عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو سارا ذکر موجود, اوصاف, نزول, کیسا نزول ہوگا, سارے تذکرہ حدیث میں موجود. ذرا سوچیں کہ اگر قیامت سے پہلے کسی نے دنیا میں مخلوق میں سے کسی شخص نے داتا اور غوث بننا ہوتا تو کیا قرآن میں خبر نہ ہوتی؟ کیا حدیث میں خبر نہ ہوتی؟
کہ فلاں صدی میں ایک شخص آئے گا اسے داتا کہا جائے، قیامت قریب مہدی آئے گا اس کا ذکر حدیث میں ہے، اور مہدی سے داتا تو بڑا ہے، مہدی سے غوث ہونا تو بڑا ہے، تو کیا ان کا ذکر حدیث میں نہ ہوتا، خبر نہ ہوتی قرآن؟ اگر کوئی ازمائش کے طور پہ دجال نے آنا ہے اس کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے، یاجوج ماجوج نے آنا ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، ایک آگ نکلے گی اس کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے، ایک جانور نکلے گا زمین سے اس کا ذکر بھی دابۃ الارض قرآن میں موجود ہے، داتا بنے گا، غوث بنے گا، بغیر قرآن میں خبر یہ کیسے ہو سکتا؟ اور پھر خاص علاقے اور خاص، اب دیکھیں نا عرب میں جائیں وہاں تو علی حجویری کو داتا کے طور پہ کوئی نہیں جانتا، تو پھر ان کا بھی تو کوئی اس علاقے میں کوئی عربی داتا ہونا چاہیے۔ کئی ممالک میں جائیں جو سید علی حجویری کو پیر عبد القادر جیلانی سے جنہیں کا تعارف پہچان نہیں ہے، تو ان کے یہ مشکلیں حل کون کرتا ہے، ان کے یہ عطا کون کرتا ہے؟ تو یہ تو صرف اہل ہندوستان کے لیے اور پاکستان کے لیے لوگوں کے لیے خاص ہے، وہ داتا بھی ہوتا ہے جو خاص علاقوں کے لیے ہو، خاص زبانوں والوں کے لیے ہو۔ جتنا اس پہ سوچیں گے غور کریں گے اتنا ہی آپ حیران اور تعجب کریں گے کہ یہ لوگ کتنی گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل۔ اللہ نے تعارف کرایا ہے، قسم ہے اس قرآن کی جس نے ہر چیز کو اس کے مقام پہ بیان کیا ہے، انک لمن المرسلین، اللہ فرماتا ہے میں بیان کر رہا ہوں، قسم ہے اس قرآن کی جس میں ہر چیز کی میں نے خبر دی ہے، جو اس کا مقام ہے میں نے بیان کیا ہے، انک لمن المرسلین، میرا محمد میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ شان ہے، یہ مقام۔ میں قسم دیتا ہوں وہ غوث نہیں ہے، وہ داتا نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے، وہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ ان کی شان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ انک لمن المرسلین، وہ رسول ہے۔ دیکھ لیجئے جب نبی علیہ السلام غزوہ احد میں آپ کی شہادت کی خبر پھیلی تو لوگ صحابہ کرام پریشان ہو، بھگدڑ مچی، بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں رہے، جب رسول اللہ ہی نہیں رہے تو پھر جہاد کر کے اور لڑ کے کیا کرنا ہے؟ دل ایک دفعہ پریشان ہوئے، صحابہ پیچھے ہٹ گئے، جب رسول اللہ ہی نہیں رہے تو پھر کیا کرنا ہے لڑ؟ تو جب دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور حیات ہونے کی خبر آ گئی، صحابہ نے دیکھ لیا، پھر جم کے لڑے اور وہ ہوئی شکست فتح میں بدلی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام نو سمجھان لی جو آیت نازل فرمائی وہ بڑی پیاری ہے۔ فرمایا میرے محبوب ان کو بیان کیجئے، سمجھائیے کہ محمد مصطفیٰ کو تم مانتے کیا تھے؟ جب رسول اللہ کی شہادت کی خبر آ گئی تو تمہیں اسلام سے پھر جانا چاہیے تھا، تم نے رسول کو رب مانا تھا، الہ مانا تھا، معبود مانا تھا، تمہارا وہ داتا تھے، تمہارے وہ غوث تھے کہ ان پر موت آ گئی تو تم ہٹ جاؤ گے، جب داتا ہی نہیں رہا، غوث ہی نہیں رہا تو پھر کیا کرنا ہے لڑ؟ تم نے کیا سمجھ کے کلمہ پڑھا تھا؟ پھر قرآن کے الفاظ سنیے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ انک لمن المرسلین، وما محمد الا رسول، محمد مصطفیٰ تو رسول ہیں، رسول پر موت آتی ہے۔ اگر جہاد میں میدان میں رسول اللہ کی موت کی خبر آ جائے، خبردار پیچھے نہیں ہٹنا، محمد کو رسول سمجھ کے مانو، رسول سمجھ کے کلمہ پڑھو۔ اور رسول کا وصف کیا ہے، شان کیا ہے؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ
أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ فرمایا محمد مصطفیٰ میرے رسول ہے، ان پر موت آ سکتی ہے اس لیے کہ پہلے رسولوں پر موت آ چکی ہے۔ قد خلت من قبل رسول، یہ پہلے رسول ہیں، یعنی سے پہلے رسول نہیں آئے، دنیا سے نہیں گئے، شہید نہیں ہوئے، موت نہیں آئی۔ جب آئی ہے تو پھر تم نے کیا سمجھ کے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے؟ میں اللہ خود گواہی دیتا ہوں کہ میرا محمد مصطفیٰ کون ہے۔ قرآن کے الفاظ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے، ہمارا وہ میرا رسول ہے۔ لہذا رسول کو رسول کی حیثیت سے ماننا ہے آپ نے۔ ضروری ہے کلمہ پڑھنے سے پہلے سوچ لیا جائے کہ جس کو میں محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہوں وہ میرے رسول ہے، اور رسول کی حیثیت سے آپ کے اوصاف کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قسم ہے اس قرآن کی جس نے ہر ہستی کو اس کے مقام کی اثر کو بیان کیا ہے۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے محمد مصطفیٰ آپ میرے رسول۔ مخلوق میں کوئی داتا نہیں ہوتا، رسول ہوتا ہے۔ مخلوق میں کوئی غوث نہیں ہوتا، مخلوق میں رسول کو چنا جاتا۔ غوث کو اللہ نہیں بناتا، داتا رب نہیں بناتا، خود وہ داتا ہے، وہ خود غوث ہے، وہ یہ بناتا نہیں ہے، وہ جس کو بنانا چاہے کیا بناتا ہے؟ رسول بناتا ہے۔ اور وہ بھی سلسلہ اس نے آ کے ختم کر دیا ہے کس پر؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ پر رسالت اور نبوت ختم ہے۔ جب نبی نہیں ہو سکتا تو پھر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اب رسول بھی میں نہیں بناتا، اب میں نبی بھی نہیں بناتا۔ تم غوث کو کہتے ہو کہ فلاں صدی میں اللہ نے فلاں کو غوث بنا دیا، فلاں کو قطب بنا دیا۔ رب کہتا ہے میں نے تو نبی بنانا چھوڑ دیا ہے، محمد کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے، یہ آخری نبی ہیں، آخری رسول۔ رسالت کا درجہ ختم ہو چکا ہے محمد مصطفیٰ پر، تم غوث اور قطب بناتے ہو کہ یہ کوئی عہدے ہے، منصب اللہ دے رہا ہے۔ دنیا میں 2.5 قلندر ہیں اور کوئی دنیا کا ایک غوث ہے اور ایک دنیا کا جو ہے وہ داتا ہے؟ نہیں، یہ سارے عہدے تم نے خود بنایا ہے، خود تقسیم کیے ہیں، خود نام رکھے ہیں۔ اللہ نے ان ناموں پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ قابل غور بات ہے نا، ایک بندہ کہتا ہے علی حجویری داتا ہے، تو یہ نام اس کو کس نے دیا ہے؟ سیدنا علی شیر خدا ہیں تو اس کی یہ دلیل ہے کہ وہ حیدر ہیں، اس کی دلیل ہے۔ ابو بکر کو صدیق محمد مصطفیٰ نے یہ نام رکھا ہے، عمر کو فاروق، عثمان کو غنی، یہ القابات ان کے حدیث سے ثابت۔ ابو عبیدہ ابن جراح اس امت کا امین ہے، دلیل ہے۔ تو آخر اتنا بڑا ہوتا منصب بغیر دلیل کے کیسے مانا جا سکتا ہے بھائی؟ دلیل قرآن اور حدیث ہے اور اس میں دلیل ہوتی نہیں ہے تو یاد رکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، رسول کی حیثیت سے آپ کو سمجھو اور آپ کو پڑھو۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج کا نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب کے نبی ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی آدم بنے ہوئے نہیں تھے، آدم مٹی اور روح کے درمیان میں تھے، اس وقت بھی میں لکھا ہوا تھا کہ محمد آخری نبی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔
ساری دنیا کی یہ شان اور کمال ہے کہ وہ دنیا میں آ جانے کے بعد معروف ہوتی ہے۔ محمد وہ ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن ان کا ذکر تورات، زبور و انجیل اور اللہ نے ان کی سیرت اور اوصاف کا تذکرہ پہلے ہی فرما دیا تھا۔ کتنے تقریباً 6.25 صدیاں پہلے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ 650 سال پہلے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بن اسرائیل کو اکٹھا کر کے محمد مصطفیٰ کی خوشخبری سنا دی تھی۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا درجہ ہے۔ کون آپ کے شان کا اور مقام کا انکاری؟ آپ کی شان کب سے ہے اور کب سے بیان ہو رہی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 650 سال پہلے کی بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں ہے۔ آپ نے بن اسرائیل کو اکٹھا کیا اور فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، یاد کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سناؤ ذکر اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اپنی شان کا، اپنے مقام کا ایک پہلو سناؤ کہ تمہارے شان کب سے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ اپنی قوم کو عیسیٰ ابن مریم نے بلا کے فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا۔ اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، میں تمہارا رسول ہوں۔ ساری قوم سامنے بیٹھی ہے، بنی اسرائیل سامنے ہے، فرمایا میں تمہارا رسول ہوں۔ مصدقا لما بین یدی من التورات، جو کچھ تورات میں تم سے پہلے، میرے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے، ان پر تورات آئی، اس میں جو کچھ بیان ہوا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اے بنی اسرائیل، میرا انکار کیوں کرتے ہو؟ کیوں میری نبوت رسالت کا انکار کرتے ہو؟ میں تو ایمان رکھتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں کہ تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام سچے تھے، جو ان پر نازل ہوگا وہ بھی سچے تھے، تورات سچی کتاب، میں تصدیق کرتا ہوں۔ ساتھ ہی فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ، فرمایا میں بشارت دیتا ہوں بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی، میرے بعد ایک نبی آئے گا، میں اس کی بشارت دیتا ہوں، اسمہ احمد، اس کا نام بھی بتاتا ہوں کہ اس کا نام احمد ہو۔ جاؤ رب کی ساری مخلوق میں سے جو چیز، جو ہستی وجود میں آئی، پھر اس کا اوصاف ذکر بیان ہوا۔ ابھی محمد مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے، 6 صدیاں پہلے اللہ نے اعلان کروا دیا تھا عیسیٰ ابن مریم سے کہ اپنی قوم کو بتائی جاؤ کہ میرے بعد ایک نبی اور رسول آئے گا جس کا نام احمد ہو۔ اس سے بڑا درجہ اور مقام اور شان کیا ہو؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں اپنے عیسیٰ ابن مریم بھائی کی بشارت بن کے آیا ہوں، جو انہوں نے خوشخبری دی تھی میں وہ خوشخبری بن کے آ گیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میں اپنی ماں کی خواب بن کے آیا ہوں، خواب کی تعبیر و تفسیر میں محمد ہوں۔ میری ماں نے خواب دیکھا تھا کہ مجھ سے ایک روشنی نور نکلا جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی۔ فرمایا میں وہ اپنی ماں کا خواب آیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں، دعا کا جواب، دعا کا ثمرہ، دعا کا صلہ بن کے آیا ہوں۔ میرے باپ ابراہیم نے اللہ سے دعا کی تھی، کہاں عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ مانگا تھا۔ دنیا میں آئے نہیں ہے، ہزاروں سال پہلے کی بات۔ بیت اللہ تعمیر کیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جب تعمیر کر بیٹھے تو رب نے اجازت دی کہ دعا کر لو۔ مساجد جو بنائے اللہ پھر اس کی دعائیں تو قبول کرتا۔
بیت اللہ بنایا آپ نے، دعا قبول ہوئے گی، تسی منگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے چون کے دعا کی ہے، دعا کے الفاظ قرآن میں، جواب بھی قرآن میں، دعا کے حروف گن لیں، جواب کے بھی حروف گن لیں، دعا میں اوصاف پیغمبر گن لیں، جواب میں وہی اوصاف پیغمبر شمار کر لے، اس نو کیا جاندہ ہے دعا کی قبولیت۔ ابراہیم مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ فرما ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ، اے ہمارے رب، ان مکے والوں میں ایک رسول بھیج۔ کیا مانگا رب سے؟ رسول۔ انک لمن المرسلین، رسول مانگا ہے، داتا نہیں مانگا، غوث نہیں مانگا، کیونکہ یہ شان کس کی ہے؟ یہ تو اللہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے رسول مانگا ہے، رسول۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب بھیج ان میں رسول جو انہی میں سے ہو، میری نسل میں سے ہو، میری قوم میں سے ہو، میری نسل میں سے ہو، میرے نسب میں سے ایک رسول بھیج۔ اس رسول کے اوصاف کیسے ہوں؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ آئے اور تیری آیات ان پر پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور الحکمہ، یاسین والقرآن الحکیم، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، رسول بھیج جو ان پر کتاب پڑھے اور حکمت، کتاب سکھائے اور حکمت، کتاب سکھائے یعنی قرآن۔ الحکمہ سے مراد کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحکمہ سے مراد پیغمبر کی سنت، قرآن سکھائے اور سنت سکھائے۔ اور دوسرا معنی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب سکھائے اور ان کو اتنا عقیدے میں پختہ کر دے، اتنا پکا کر دے کہ ہر چیز کی جو جو اصل مقام ہے پہچان وہ عطا کرے، تب سمجھ آئے گا والقرآن الحکیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو ہی غالب بھی ہے، یہ سب کچھ دینے والا ہے، غالب ہے، دینے پر قادر ہے، ایسا ہی دینے پر قادر ہے، تو ہی الحکیم ہے، اے اللہ تو ان میں ایک رسول بھیج۔ اب جواب سنیے رب کا۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، جو کچھ رب نے مانگا تھا، رب سے مانگا تھا ابراہیم نے، میں وہی اس دعا کا ثمر نتیجہ ہوں۔ جو مانگا تھا وہ کون سا؟ ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو۔ دو، تیسری بات ان پر آیات پڑھے، چوتھی بات ان پر کتاب کی تعلیم دے، پانچویں بات ان کو الحکمہ، حکمت سکھائے، چھٹی بات ان کو پاک کرے، یہ 6 خوبیوں کا مالک ہو وہ رسول دے۔ وہ عالم الغیب ہو نہیں، وہ حاضر ناظر ہو نہیں، وہ حاجت روا ہو نہیں، مشکل کشا ہو نہیں۔ ابراہیم نے یہ مانگا ہی نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ یہ اوصاف رب کے ہوتے ہیں، نبی کے نہیں ہوتے۔ ابراہیم نے نبی مانگا ہے، رسول مانگا ہے، رب نہیں مانگا، داتا نہیں مانگا، حاجت روا نہیں مانگا، مشکل کشا نہیں مانگا، یہ شان تو اللہ کی ہے۔ فرمایا رسول بھیج جس میں یہ 6 خوبیاں ہوں، رسول ہو، بشر ہو، اور تیری آیات اس کے سینے پر نازل ہوں، وہ پڑھے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، یہ 6 خوبیاں ہوں تو رسول بھیج۔ اب اس کا جواب سنیے، کما ارسلنا فیکم، تم میں ہم نے جیسے بھیجا ہے، کیا؟ رسولا منکم، جانتے ہو کہ تم میں ہم نے بھیجا ہے، کس کو؟ رسولا منکم، رسول تم میں سے۔ کیا مانگا تھا؟ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ،
جو مانگا تھا رسول وہ دیا، منہم مانگا تھا منکم، ان سے دے، رسولم منکم، تم میں سے ہی دیا۔ یتلو علیہم آیات، ان پر آیات پڑھے۔ اگلی آیت یتلو علیکم آیاتنا، وہ محمد بھیج دیا ہے، وہ رسول بنا کے بھیج دیا ہے، تم میں سے بھیج دیا ہے جو ہماری آیات تم پہ پڑھتا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک اور صاف کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب اور الحکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو چیزیں تمہارے علم میں نہیں ہیں وہ اللہ کی وحی کے ذریعے تمہیں سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ میں نے تمہیں وہ رسول دے دیا ہے جو ابراہیم نے مجھ سے مانگا تھا، 6 خوبیوں کا مالک مانگا تھا، ہم نے وہی 6 خوبیاں دے کے محمد کو بھیج دیا۔ دوسری مقام پہ اسی تفسیر کو بیان کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وبعث بھیج، اذ بعث فیہم، بھیجا اس نے ان میں۔ دعا کے الفاظ پڑھتے جاؤ، جواب کے بھی الفاظ پڑھتے جاؤ، پتہ چلے کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ جو مانگا، جیسے مانگا، جتنے الفاظ سے مانگا، جتنے اوصاف سے مانگا، جتنے حروف کے اس کے ساتھ مانگا، اللہ نے وہی عطا کیے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ احسان کیا اللہ نے مومنوں پر، بھیجا ان میں رسول، انہی میں سے جو ان پر آیات پڑھے اور ان کو پاک کرے، صاف کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ وہ لوگوں پہ بھیجا جو کھلی گمراہی میں تھے، اللہ نے محمد کو بھیج کے مومنوں پر احسان کر کے ان کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا، قرآن پاک کی اسی دعا کا ثمر نتیجہ چوتھے مقام پر فرما هو الذی بعث فی الامیین، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ وہ ذات جس نے بھیجا ہے ان پڑھوں میں آیا ہے کون؟ محمد مصطفیٰ۔ هو الذی بعث فی الامیین ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، هو الذی بعث فی الامیین، اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ کیا مقام اور کیا درجہ اور کیا شان دیا ہے؟ بعث فی الامیین رسولا منہم، مجال ہے کہ جو ابراہیم نے مانگا ہو اللہ نے کسی آیت میں وہ لفظ چھوڑ دیا ہو، نہیں۔ بعث فی الامیین رسولا منہم، ان پڑھوں میں بھیجا کون؟ محمد مصطفیٰ کو، رسول منہم، رسول بنا کے ان میں سے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو ان پر جا کے اللہ کی آیات پڑھے اور ان کو پاک کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرما وہی صفات جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی اللہ نے وہی دے کے بھیجا ہے محمد مصطفیٰ کو۔ یہ ساری آیات میں آپ کے سامنے کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو سمجھاؤں کہ محمد اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں۔ اللہ رسول بناتا ہے، اللہ مخلوق میں کسی کو داتا اور غوث نہیں بناتا۔ جو اوصاف تم نبی کے بیان کرتے ہو یہ اوصاف نبوت نہیں ہے، یہ اوصاف الہی ہے۔ تم کہتے ہو نبی وہ ہو جو اللہ کے نور میں سے ہو، بشر نہ ہو، اللہ کے نور میں سے ہو۔ تم کہتے ہو نبی وہ ہو جو عالم الغیب ہو، ہر جگہ حاضر ناظر ہو اور مشکلات میں حل کرے اور پریشانیاں حل کرے اور تمہاری دعائیں اور پکاریں سنیں۔ ہم یا رسول اللہ مدد کہیں وہ ہماری مدد کو پہنچیں۔
یہ اوصاف کا مالک نبی ہو، معذرت کے ساتھ یہ ابراہیم نے مانگا ہی نہیں ہے، رب نے یہ دیا ہی نہیں ہے۔ جو ابراہیم نے مانگا ہے اللہ نے وہ محمد دیا ہے جس کو رسول بنایا۔ اور من انفسہم، فرمایا نبی ابراہیم نے نہیں کہا تھا اللہ اپنے میں سے دینا، فرمایا میری نسل سے دینا۔ ابراہیم نے بشر مانگا تھا، ابراہیم نے نور من نور اللہ نہیں مانگا تھا۔ میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں۔ تم جھوٹ کہتے ہو، قرآن سچ کہتا ہے۔ جو صاف تم بیان کرتے ہو یہ تم نے بیان کیا۔ خود رب سے ابراہیم نے جو مانگا ہے محمد مصطفیٰ، وہ ان 6 خوبیوں والا نبی ہے۔ یہ ساری خوبیاں محمد مصطفیٰ میں موجود کہ وہ رسول ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، تو سمجھنا آئے تو قرآن پاک نے کیا کیا، کہا ہے، فرمایا صرف ان کے لیے نہیں، بیان کر کے نا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، فرمایا یہی نبی ان کے لیے جن کی طرف میں نے بھیجا ہے، اہل مکہ، اہل عرب، اس وقت جو دنیا میں موجود انسان ہیں ان کے لیے یہی نبی ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو محمد کے زمانے میں نہیں آئے بعد میں آئیں گے، میرا نبی محمد ان کے لیے بھی نبی ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، صرف میرا محمد تمہارے لیے نہیں ہے حاضر زمانہ جو لوگ ہیں، نہیں، فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو ان کو نہیں ملے، جو تابعی ہے، تابعی ہے، تبع تابعی ہے، جو بعد میں لوگ ہیں جو قیامت تک آئیں گے، ان کے لیے بھی میرا محمد نبی ہے۔ آگے رب نے کیا فرمایا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، الحکیم میں ہی ہوں نا، میں جانتا ہوں جس کو جو مقام دینا ہے وہ میں نے دے کے محمد کو بھیج دیا۔ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی جو ہر چیز کی ہستی کے مقام کو وہ بیان کرتا ہے جو اس کا مقام ہے۔ فرمایا ہم نے رسول بنا کے بھیج دیا محمد مصطفیٰ کو، اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرمایا میرا محمد مصطفیٰ بھی دنیا میں نہیں آیا، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان پاک سے دعا کا سلسلہ جاری ہے۔ فرمایا ہم نے اہل کتاب کو پھر رب نے مخاطب ہو کے کہا، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الذین یتبعون الرسول انک لمن المرسلین، الذین یتبعون الرسول، جو پیروی کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے رسول کی، میرے رسول امی کی، امی رسول امی، امی کا معنی کیا ہے، جس کو رب نے پڑھایا ہو، جو کسی انسان سے نہ پڑھا ہو۔ فرمایا ہم نے رسول کو امی کی جو بات مان لیتا ہے، کون سا رسول، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا ذرا تورات پڑھو، انجیل پڑھو، اس میں لکھا ہوا ہے میرا محمد کی شان، میرے محمد کا مقام لکھا ہوا ہے تورات میں، انجیل میں۔ اسی واسطے وہ حدیث ہے نا حضرت کعب بن مالک کے بارے میں، یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ کے زمانہ اس نے پایا ہے، یہ یہودیوں کا عالم تھا، حضور تا زمانہ پایا اس، لیکن حضور تا زمانے جو مسلمان نہیں ہویا، یہ بعد میں مسلمان ہوا۔ حضور کو دیکھا ہے، زیارت کی ہے، دیدار کی ہے، مسلمان نہیں ہوا، مسلمان جا کے بعد چوئے۔ ایک دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے، کعب میں تیرے کو ایک گل پوچھنا ہے، بس کیڑا خوش نصیب ہویا جے تو حضور دے زمانے کلمہ پڑھے، تو رسول اللہ نو ویکھیا بھی سی، دیدار بھی ہوئی، زیارت بھی ہویا، لیکن تو حضور دے زمانے کلمہ پڑھ کے صحابی نہیں بنیا، آخر کی وجہ ہے، وہ کیڑا نکتہ ہے، وہ کیڑا پوائنٹ ہے جڑا تن حضور تو بات سمجھ آئے، تو عالم سے، تورات زبور انجیل دا واقف سے، تو تن اس ویلے حضور دا کلمہ پڑھ لینا چاہیے دا سی،
تو بعد کیوں مسلمان ہویا؟ اس ویلے نہ ہون دی وجہ تے بعد ہون دی وجہ ذرا بیان تے کرو۔ کہا فرمان لگے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تو پوچھ ہی لیا ہے تے میرے مسلمان نہ ہون دی وجہ حضور دے زمانے اندر کہ میرا ابا مانے بہت بڑا عالم سی یہودیاں دا، بہت بڑا مفتی سی، بڑا ہیبر سی، بہت بڑا عالم، گہرا عالم، فتوہ میرے ابے دا چلدا سی تے بڑا متعصب سی۔ تے انہیں میں نے بلایا اور کیا ہے بیٹے کعب، بڑے بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، عبداللہ بن سلام بھی محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، تے تو کہتے نہ مسلمان ہو جائیں، رمی اپنی گدی دے، اے پیو دی گدی ہو، تو صاحب زیادہ ہے، تے تو آئی پی سارا کچھ ہے، گدی سنبھالی میری، تو میرا وارث، تے تو نہ مسلمان ہوئی، تے تو انج کرنا ہے میں کتاب لکھی توراہ زبور انجیل دے وچوں نا میں ایک نچوڑ کٹ کے کتاب لکھی، اے نچوڑ میرا کٹے ہویا توراہ زبور انجیل دا نچوڑ کٹ کے میں لکھیے، اینو پڑھدا رویں تے اے دے ہوتے ہی رویں تے اینو ہی پڑھی توراہ زبور انجیل کا دے برکت واسطے ویکھڑی پڑھنی ہوئے دے پڑھ لویں، باقی پڑھی میرے ابے میری لکھی ہوئی کتاب۔ ساری دنیا کی تباہی کا سامان ہی یہ ہے کہ ساڑھے بزرگاں دا نچوڑ کٹے ہویا، نچوڑ تیرا کہتے ہیں نچوڑ ہے میرا۔ کہنے لگا میں سوار زندگی ابا جی فوت ہو گیا، میں ابا جی دی کتاب جی نچوڑ آ رہی نا وہی پڑھتا رہا، جیڑا فتوہ پوچھے ابے جی دی کتاب کٹا وہ دے ہوتے مور لاواں تے فتوہ دے دے وہ فتوہ چلتا رہے۔ ایک دن رات نو میں لیٹیا تے میں خیال آیا وہ عبداللہ بن سلام جیسا بڑا عالم مسلمان ہو گیا، فلاں یہودی فلاں بندہ عیسائی مسلمان ہو گیا، وہ آدھن توراہ زبور انجیل وچ محمد دا ذکر ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ قرآن کہتا ہے توراہ زبور انجیل پڑھو، وہاں محمد کے لکھی ہوئی صفات موجود ہے۔ کہتا میں ذرا اس آیت کی پرکھ تو کروں، اس آیت کی تصدیق تو کروں، اس آیت کی تائید تو دیکھوں۔ قرآن کہتا ہے کہ توراہ زبور انجیل میں محمد کی شان موجود ہے، میرا ابا کہہ گیا تھا کہ موجود نہیں ہے، ذرا قرآن کو پرکھو تو صحیح۔ کاش کوئی قرآن کی صداقت کو پرکھے تو صحیح۔ قرآن نے کیا کہا تھا؟ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے مذاق کرنے والوں کے لیے آپ ہی کافی ہے۔ اور پھر ایسا ہوا نا، چند دن پہلے آپ نے سنا میڈیا پہ دیکھا کہ جو محمد مصطفیٰ کے کارٹون بنایا کرتا تھا بدبخت، اس کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا، چیختا چلاتا رہا، لیکن آگ نے کوئلہ بنا کے رکھ دی۔ قرآن کی صداقت کو پڑھے کوئی؟ قرآن تو آج بھی اپنی صداقت پہ مہر ہے، صداقت کی دلیل ہے۔ کھولیے قرآن کا پہلا صفحہ، وہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب فلاں نے لکھی ہے؟ نہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب، کوئی اس کا مصنف نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، اس کی شان۔ لگا قرآن کھولو تو صحیح، پڑھو تو صحیح۔ کہا اب کہتے ہیں میں نہ ایک رات ابا جی دا جڑا نچوڑ والی کتاب ہے نا وہ سرانے ہیٹ چا رکھی تھی، اتے پئی ہے تورات، میں تورات کھول کے پڑھن لگ پیا، جو میں تورات کھولی تو محمد کی شان تورات میں موجود تھی، تو میں مسلمان ہو گیا۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، لکھا ہوا ہے تورات انجیل میں محمد کی شان، اس نبی کی پیروی کرو۔ کیا لکھا ہوا ہے تورات انجیل میں؟ کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اس کی صفات کیا ہوں گی؟ یامرہم بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کرے گا، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ صاف ستھری چیزیں حلال کرے گا، ویحرم علیہم الخبائث، پلید اور خبیث چیزوں کو حرام کرے گا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان پر جو بوجھ پڑ چکے ہیں سارے اتار دے گا، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، سارے وہ توق، ساری وہ سختیاں جو پہلے مذہبوں میں موجود تھی، محمد آ کے سارے ان سختیوں کو ختم کر دے گا۔
پہلے مذاہب اندر اگر کوئی بندہ بندے نو مار دیندہ قتل کر دیندہ تو جواب اندر کے ساس اندر دیت نہیں تھی، صرف جان کے بدلے جان، اگر مارا ہے تو مرنا پڑے گا۔ اسلام نے وَيَضَوَانُهُمْ مِسْرَهُمْ، اسلام نے آگے آسانی کر دی، فرمایا نہیں اگر کے ساتھ جان کے بدلے جان ہے، اگر نہ کوئی راضی ہو جائے معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے، اگر دیت لے لے تو اس کی مرضی۔ سختیوں کو ختم کیا، اگر کپڑے کے کسی حصے پر نجاست لگ جاتی، قمیص پر شلوار پر کوئی نجاست لگ جاتی، پاک نہیں ہو سکتا تھا جب تک وہ جگہ کاٹ نہ دی جائے کینچی سے۔ یہ پانی سے دھو کے پاک کرنا میرے محمد کی تعلیمات ہے، یہ رسول اللہ کی شریعت۔ وَيَضَوَانُهُمْ مِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا لوگو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ان بوجھوں کو اتارنے کے لیے آئے، بوجھ اتار دیے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے، آپ کی حمایت کی اور آپ کی مدد کی۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور پر چلے جو نور محمد ساتھ لے کے آئے قرآن کی صورت۔ نور کیا ہے؟ ذات محمد مصطفیٰ، بشر ہے ذات، ساتھ نور کیا ہے؟ قرآن، وہ لے آئے، اس کی جو پیروی کرتا ہے رب کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ محمد مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے، ذکر خیر، ذکر تذکرہ و صاف موجود ہے۔ آخر کی طرف بات لاتا ہوں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی اللہ نے سارے رسولوں کو اکٹھا کر کے کیا فرمایا تھا؟ یا عالم ارواح میں یا ہر نبی کو نبوت دیتے ہوئے پہلے وعدہ لیا ہے۔ آدم کو نبوت دینے سے پہلے، ابراہیم کو، نوح کو، موسیٰ کو، عیسیٰ ابن مریم، سارے انبیاء کو نبوت دینے سے پہلے اللہ نے وعدہ لیا نبوت دے رہا ہوں، لیکن اس وقت تک چلے گی جب تک میرا محمد نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کو پڑھ لیجئے، وہ شان جو اللہ نے دی ہے وہ بیان کرے۔ وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میں سارے نبیوں سے وعدہ لیا، اے میرے نبیوں کتاب، حکمت، نبوت، رسالت، شریعت انہوں دے دیواں، ثم جاءکم رسول، پھر وہ آ جائے کون؟ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کون آ جائے؟ ثم جاءکم رسول، پھر میرا محمد رسول کی حیثیت سے آ جائے، کوئی اور وصف بیان نہیں کیا، سارے اوصاف بعد میں ہے، اصل سب سے بڑا منصب رسول ہونا ہے، رسول سب سے اونچا منصب ہے۔ شاہد کون؟ یہ شان رسالت ہے۔ مبشر کون؟ یہ شان رسول ہے۔ رسول مبشر ہے، رسول نذیر ہے، رسول سراج منیر ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، رسول صاحب لواء الحمد ہے، رسول ہے تو عاقب ہے، رسول ہے تو حاشر ہے، رسول ہے تو رحمت للعالمین ہے، رسول ہے تو ساقی کوثر ہے۔ سارے اوصاف پیچھے ہے، سب سے اونچا منصب اللہ کی عدالت میں، اللہ کی مخلوق میں رسول ہونا ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ کو حاصل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ساری شان بعد میں کلمہ پاک میں جب مسلمان کوئی مسلمان ہوتا ہے تو کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول ماننا ہے، رسول مان کے مسلمان ہو جاؤ، پھر ساری خوبیاں رسول کی ہوں گی۔ شاہد ہے تو رسول ہے نا، رسول پڑھا ہے، رسول نہیں ہے تو شاہد، مبشر، نذیر، ان سارے اوصاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سب سے بڑی حیثیت رسول ہونا ہے۔ جب رسول ہے تو یہ ساری شان ہوتی اس کی ہے جس کو اللہ اپنا رسول بنا تھا۔ اصل شان رسالت ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ رسول ہے آپ،
یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ سارے نبیوں نے اقرار کیا، یا اللہ ہم سارے نبی اقرار کرتے ہیں، تجھ سے عہد و پیمان کرتے ہیں، تجھ سے وعدہ کرتے ہیں جب تیرا نبی محمد آ جائے گا ہم اپنی نبوت رسالت چھوڑ کے محمد کے غلام بن جائیں گے۔ جب رسول اللہ آئے ہی نہیں، آپ کی آمد سے پہلے آپ کا ذکر خیر جاری ہے، اور اسی صفت کے ساتھ کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ باقی تفصیل آئندہ خطبات میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔